ایک جو میرے چچا تھے جو میرے والد سے چھوٹے تھے، ان سے میں زیادہ نہیں میری ملاقات ہوتی تھی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بعد میں لیٹر ان لائف آئی ڈسکورڈ کہ ان ساتوں میں سے سب سے زیادہ سیانے وہی چچا تھے میرے. بالکل صحیح. جو مقامی لوگ ہیں اور جو آباد کار ہیں، ان کے ٹکراؤ اور وہ آزادی کی تحریک کی ساری کہانیاں سب کچھ یاد تھا، جو میرے باقی چچوں کو یاد نہیں تھا، چچوں تائیں کو، ان کو یاد تھا. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اکثر انٹرویوز جو ہے وہ پنجابی میں بھی کرتا ہوں، اور آج تو میرے سامنے ایک ایسی ہمہ شخصیت ہے کہ جن کا جو فیلڈ ہے وہ پنجابی خاص طور پہ ہے، لیکن وہ انگریزی میں کالم لکھتے ہیں پنجاب نوٹس کے نام سے ڈان میں، مشتاق صوفی صاحب. اور میں ذاتی طور پہ انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ میوزک پہ بھی ایک اتھارٹی ہیں. یہ صرف میں نہیں سمجھتا، وہ لوگ ساری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے. ایک لمبا عرصہ پی ٹی وی میں، جو پی ٹی وی کا سنہرا دور کہا جاتا ہے، 70s اور 80s والا، اس میں میوزک پروڈیوسر رہے اور پھر ایک لمبا عرصہ پروگرام مینیجر رہے. تو میں بلا تمہید صوفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم گفتگو شروع کریں. تو آج کا یہ پروگرام اردو میں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری وہ آڈینس جو پنجابی صحیح طرح سے نہیں سمجھتی، وہ اردو میں اس انٹرویو سے مستفید ہو سکے. ہاں جی صوفی صاحب، کیسے ہو تسی؟ خیریت؟ تو صوفی صاحب تھوڑا سا یہ ذرا جس طرح روایتی انٹرویو ہے، چونکہ یہ بھی وہی ہے، تو ہم آگے چل کے جو توا گرم ہوگا تو ہماری باتیں بھی ویسی ہو جائیں گی. تو تھوڑا اپنی ابتدائی زندگی اور جی سی تک کا جو سفر ہے وہ ذرا بتائیے گا. میں بیسیکلی ساہیوال میں گاؤں میں پیدا ہوا. اچھا. اور سیدھا تو پکا لوریہ سمجھ گیا. اور ہمارا جو آبائی گاؤں ہے وہ شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. بالکل. اور وہ مشہور جو سڑک ہے جو ہڑپا کو جاتی ہے، جی جی جی، ملتان روڈ کے پیرل جو ہڑپا کو سڑک جاتی ہے اس پہ ہے. تو فیملی میری وہ کسان اچھا فیملی ہے. بالکل صحیح. وائی بی جی کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ. دیہاتوں میں تو دیکھیں وہ کوئی بھی کسی بھی برادری سے تعلق، وہ سارے زمیندار ہی ہوتے ہیں، جو ان کا سارا وہ جو مرکزی نقطہ ہے وہ زمین ہی ہے. جی، معیشت ساری چونکہ زراعت پہ منحصر ہوتی ہے، اس لیے کوئی ڈائریکٹلی کوئی انڈائریکٹلی وابستہ معیشت جو ہے وہ زراعت سے ہی ہوتا ہے، زرعی معیشت سے ہوتا ہے. تو وہاں میں 48 میں، سپٹمبر 48 میں پیدا ہوا. یعنی آپ پاکستان کے ہم عمر ہیں؟ میں پاکستان ایک لحاظ سے پہلی جنریشن کہہ لیں آپ مجھے. بالکل صحیح. پاکستان کی. تو اور 5ویں تک میں پھر گاؤں میں رہا، اور پھر 6ٹی میں ساہیوال شہر وہاں شفٹ ہو گئے تعلیم کی وجہ سے، بہن بھائیوں اور ہماری تعلیم کے لیے. بالکل صحیح. پھر شہر میں آ گئے. تو صوفی صاحب جو یہ سماجی ایک اور جو تاریخی شعور ہے آپ کا، اس میں ہڑپا کا بھی لاشعوری طور پہ اس دھرتی کا، ساہیوال کا بھی کوئی رول ہے؟ وہ لاشعوری ہو سکتا ہے کیونکہ بچپن میں تو ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا اس کی اہمیت کا. بالکل صحیح. اس لیے کہ پڑھایا نہیں جاتا. بالکل صحیح. جو ہماری پرانی اتنی لمبی شاندار تاریخ ہے. بالکل صحیح. اور تہذیبی جو وسعت ہے وہ تو پڑھائی نہیں جاتی ہمارے اسکولوں میں. تو اس لیے بڑے ہو کے جب ادھر ادھر ہم نے دیکھنا شروع کیا اور سیانے لوگوں سے، ذہین لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا، تو جب جا کے احساس ہوا کہ یہ لاہور جب آپ آئے. جی. تو اچھا، جو فیملی میں کوئی والد صاحب یا گھر میں کوئی پڑھنے لکھنے کا ماحول تھا؟ میرے یعنی انٹرسٹنگ بات ہے، میرے 7 تائے چچے تھے. اچھا. اور اس میں میری جو دادی ہیں ان کے 2 شوہر تھے. پہلے شوہر سے 2 بیٹے تھے ان کے. اچھا اچھا. اور ان کا پھر شوہر، آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں بہت جلدی شادیاں ہو جاتی تھیں. جی بالکل صحیح. تو ان کا خامد فوت ہو گیا دادی کا. تو پھر جیسے ہمارا پرانا جی بالکل دیہاتوں میں بالکل کہ یہ اپنی عزت کو کہیں جانے نہیں دینا. 2 بچے ہیں تو اب کدھر جائے گی، اور پھر
میرے دادا سے ان کی شادی ہوئی، تو وہاں سے پھر 5 بیٹے ان کے اور 1 بیٹی. سو ان میں سوائے 1 کے سارے پڑھے لکھے تھے. آئی مین بالکل صحیح. وہ یونیورسٹیوں تو نہیں گئے جی لیکن اسکولوں کالجز تک پہنچ گئے تھے. اور خوشحال بھی نہیں تھے. آپ بڑی آرڈنری لوگ جو سے گاؤں کے ہوتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میری جو تائے چچے ہیں ان میں اکثر کے ساتھ ملنا جلنا میرا زیادہ تھا. ایک جو میرے چچا تھے جو میرے والد سے چھوٹے تھے، ان سے میں زیادہ نہیں میری ملاقات ہوتی تھی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بعد میں لیٹر ان لائف آئی ڈسکورڈ کہ ان 7 میں سے سب سے زیادہ سیانے وہی چچا تھے میرے. بالکل صحیح. اور اس لیے کہ وہ جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ آئے میرے چچا، تو 2 راتیں ٹھہرے ہماری طرف. تو پھر ان سے گپیں شپیں شروع ہو گئی. تو میں بہت حیران ہوا کہ ان کو پرانی ساری یہ اپنے ہڑپا کی بات کی ہے، اس کو آمد کھرل، نہروں کا بننا، جو مقامی لوگ ہیں اور جو آباد کار ہیں ان کے ٹکراؤ، اور وہ آزادی کی تحریک کی ساری کہانیاں سب کچھ یاد تھا. جو میرے باقی چچوں کو یاد نہیں تھا، چچوں تائیں کو، ان کو یاد تھا. اور وہ جو فوک لور سارا اس علاقے کا ہے. تو آئی واز ٹوٹلی اسٹنڈ کہ یہ بندہ جو اسکول نہیں گیا، سب سے زیادہ سیانہ ہے، سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہے. فوک وزڈم بات ہے، فوک وزڈم ہے. تو اچھا صوفی صاحب، یہ پرٹیکولرلی پنجابی کی طرف کس طرح آپ کا آنا ہوا؟ چونکہ جو خاص طور پہ جو راویین ہیں عمومی طور پہ جس سروسز میں جاتے ہیں وہ کو وکیل بنتے ہیں کچھ طرح. یار اس میں اپنا سا مسئلہ ہے کہ ایک تو پنجابی نیچرل تھی یار. سارے ہمارا خاندان سارا پنجابی بولتا تھا. ارد گرد محلے والے، گاؤں والے، قریباً شہر والے سارے پنجابی بولتے تھے. پنجابی واز ان دا ایئر. وہ کوئی الگ چیز تو تھی نہیں. اٹ واز پارٹ آف آور ڈیلی لائف. تو اس لیے کوئی پنجابی کوئی اجنبی چیز، کوئی اپنانے والی چیز تو تھی. اٹ واز پارٹ آف مائی بینگ ایز اے ینگ چائلڈ. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ شوق تھا مجھے. ارلی جو شعر مجھے اچھے لگتے تھے، یہ جو زبان کے جو پیٹرن ہیں جو شعروں میں ہوتے ہیں وہ مجھے بڑے اچھے آؤٹ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے جو احساس شعر کا وہ ہمارے ایک نائی تھے. اچھا. گاؤں میں نائی نہیں ہوتے. بالکل. وہ بلکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک وزڈم کے یعنی منبع ہوتے ہیں. جی بالکل. اور وہ انٹرسٹنگ بات ہے. ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਈ. ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਫੀ ਨਾਈ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਰਿਹਾ. ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਨ. ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਹਾਂ. ਅੱਛਾ. ਉਹ ਸ਼ਫੀ ਨਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਨ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ. ਉਹਨਾਂ 1932 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀ ਨਾਈ ਨੂੰ ਮੁਨਕਰ ਗਿਆ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਸਿਆਣਾ. ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਇੰਜ ਦੀ ਜਮਤ ਕਰਨਾ. ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੇਪੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ. ਅੱਛਾ. ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੜਨ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ. ਜੀ ਜੀ. ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਬੜਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸੀ. ਉਹਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ. ਅੱਛਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ. ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ. ਹੀਰੋਇਕ. ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਨਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੱਚਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਲ लगते ਨੇ ਕੁਤਲਟ ਦੀ ਨੱਚਦੇ ਸਨ. तो उसको बड़ा हुनर आता था. वो आके हमें लतीफ़े, गाने, ऐसी ऐसी चीज़ें, और उसमें पंजाबी के, पश्तो के और फ़ारसी के. अच्छा. अब पंजाबी थोड़ी बहुत हमें समझ आ जाती थी, बाकी पश्तो बस उन्होंने कहना डूडियो खराम. फिर फ़ारसी का कोई कहना कि ये फ़ारसी है. अब वो पता नहीं जाली माली जो भी था, लेकिन वो हमें हंसाता रहता था. और इस दौरान हमारे वो बाल शाल काट लेता था. तो उसके जो गुफ्तगू थी और शेर सुनाने का वो बड़ा अच्छा लगता था.
دوسرا واقعہ مجھے یاد ہے کہ یہ جو ایک فوتگی ہوئی گاؤں میں، تو میری اماں جو ہیں وہ تعزیت کے لیے مکان جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ گئیں، تو مجھے بھی ساتھ چھوٹا سا تھا تو وہ ملی، وہ جو جن کی مرگ ہوئی تھی جہاں، تو جیسے وہ ہماری خواتین کرتی ہیں ملی تو روئیں یہ وہ، تو کچھ دیر بعد میری اماں نے اسے کہا کہ نہیں بہن چپ کر، نانک دکھیا سب سنسار. تو وہی مجھے یاد ہے کہ وہ پہلا شعر جو ہے یا خدا وج سے سنا یا اپنی اماں سے. بالکل صحیح. تو اس لیے یعنی ایک ٹریننگ اس ماحول ہی کر دیتی تھاری شعری ٹریننگ، جی ہاں، یا ایک جڑا چسکا لانا ہوتا ہے. چسکا، ہاں مجھے اچھا لگتا تھا وہ سارا ساؤنڈ پیٹرن ہے نا جو شعروں کا، ان کا ریدم، ان کا وہ بڑا مجھے بھاتا تھا. تو جی سی میں کب آئے؟ جی سی میں ایف اے میں نے کیا گورنمنٹ کالج ساہیوال سے. اچھا اچھا. اٹس اے بیوٹیفل کالج، بڑا کھلا مربوں میں پھیلا ہوا ہے. ساہیوال کے بڑے جیسے ڈاکٹر منظور ایجاد ہیں پچھلے دنوں میں فوت ہوئے، سینئر تھے، ڈاکٹر مہدی حسن ہیں، طارق عزیز ہیں، اور مجیب الرحمان شامی، فہیم جوزی، ہاں یہ اتنے بڑے بڑے، اور پھر وہ ایک جو سجاد میر ہے، ہاں جی وہ بھی ساہیوال کے ہیں سارے. تو ایف اے میں نے وہاں سے کیا گورنمنٹ کالج ساہیوال سے. بیوٹیفل کالج. دو کالجز بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا آئیڈینٹیکل ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک سرگودا کالج ایک ساہیوال، کیونکہ ان کے ڈیزائن بالکل ایک جیسا ہے. اچھا اچھا اچھا. اور ہیوج بے شمار گارڈنز، گرین پیچز اور جمنیزیم، سپورٹس اور سنیما کے لیے جگہ بڑی بڑی خوبصورت. تو ایف اے وہاں سے کیا. تھرڈ ایئر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمیشن مل گیا مجھے. اچھا اچھا. تو اس زمانے میں میرٹ پہ ہی اب بھی ہوتا ہوگا میرٹ پہ، پتہ نہیں مجھے، تب تو میرٹ پہ ہی تھا. جی جی. ہماری تو کوئی سفارش بھی نہیں تھی. بالکل صحیح. نہ کوئی کرنے والا. تو گورنمنٹ کالج میں داخل ہونے کا کس طرح سوچا آپ نے؟ یار یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہائی اسکول میں میرے کلاس فیلو تھے ڈاکٹر نسیم. اب وہ ڈاکٹر نسیم ہیں، اکانومسٹ ہیں. تو نسیم تو اور ہم کلاس فیلو تھے. تو میٹرک کے بعد وہ گورنمنٹ کالج میں داخل ہو گئے. تو وہ کافی خوشحال فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ذمہ دار فیملی یہ وہ، لیکن بہت مہذب. ان کے والد بھی اور وہ بھی ہائیلی سویلائزڈ، ویری سافٹ اسپوکن سویلائزڈ. تو ان سے میری ملاقات ہوتی رہتی تھی. جب میں ایف اے کر رہا تھا تو وہ لاہور سے آتے تو ملاقات ہو جاتی تھی، کیونکہ وہی فرید ٹاؤن جو ہے وہاں رہتے تھے، ہمارا گھر بھی وہیں تھا. تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ یار تم کیوں نہیں آ جاتے وہاں. تو بس اس لیے کر کے اس کو دیکھ کے اس کے کہنے پہ، نسیم کے کہنے پہ مجھے بھی شوق ہوا کہ ہاں یار لاہور جانا چاہیے. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ میں نے والدین سے کہا تو میرے بڑے بھائی اور والد نے اوے اتنے جا کے تو کی کرنا ہے تھی، ٹھیک ہے کی ہے. تو انہوں نے اس میں جسٹ برشڈ می آف. میں جیسے ٹپکل نوجوان کرتے ہیں، اماں کی گود میں بیٹھ گیا. اماں سے کہا، میں نے کہا کہ میں جانا ہے. اماں کو میں نے راضی کیا. تو یہ پرانے جو کپلز ہوتے ہیں ان کی انٹرسٹنگ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کچھ. تو والد میرے گھر آئے تو اماں میری نے کہا، وہ ان کو چودھری کہتی تھی، حالانکہ چودھری کیا ہم لوگ تھے چودھری پاس. تو انہوں نے کہا چودھری مشتاق نے لاہور جانا ہے پڑھنے واسطے. انہوں نے کہا کیوں جانا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں تھا میں نہیں پتا، نہیں جانے ہیں. دیٹ واز اٹ. مائی فادر گاٹ اٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے سمجھ گیا بھی جانا ہی جانا ہے ان کو مشتاق نے. یعنی یہ ایک لحاظ سے مائی فادر واز کوئی ڈیموکریٹک. اپنی وائف کی بات سنتے تھے، اماں کی بات سنتے تھے. بالکل. بعض ہوتے ہیں نا سخت مرد ہوتے ہیں بات نہیں سنتے. میرے والد بات سنتے تھے، اپنی بیوی کی بات سنتے تھے، مانتے تھے، اور اہم سلام مشورہ بھی ہوتا تھا لازمی کرتے تھے. اچھا سوچتا ہوں ایک بڑی امپورٹنٹ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے اپنا پنجابی کلچر دیکھا ہے، یعنی کہا جاتا ہے جی یہ بڑے جابر مرد ہوتے ہیں اور فلان، لیکن میں نے یہ سوچا دیکھا ہے کہ بڑا عورت کا وائٹل کردار ہے.
ماں کے طور پہ بھی, بہن کے طور پہ بھی, صحیح. اور بیوی کے طور پہ بھی. صحیح, بالکل. میں نے تو یہ فیل کیا ہے کہ ان کو جو ان کی پوزیشننگ ہے صحیح. جو پرپورشنیٹ ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے وہ اپنا رول نبھاتی ہیں. صحیح. اور ان کو کوئی مجموعی طور پہ صحیح. یعنی انفرادی طور پہ کوئی کیس مختلف ہو سکتا ہے. صحیح, بالکل. میرا یہ خیال ہے کہ پنجابی سماج میں عورت کا جو پراپر رول ہے وہ ہے بڑا, اور وہ بڑا پرومیننٹ ہے. صحیح. اگر وہ پرومیننٹ نہیں بھی ہے, اگر وہ بیک سٹیج بھی ہے, لیکن وہ ہے. مگر روایت دیکھو نا جی, پیٹریارکی تو ہے, جی جی پیدر شاہی تو ہے, بالکل اس سے تو انکار نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے عورتیں کافی حد تک, اگر ہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں, جیسے کے پی ہے یا سندھ ہے یا بلوچستان ہے, تو ان کے مقابلے میں ہمارے خاندانی نظام میں ہماری عورت کا رول زیادہ مؤثر اور نمایاں ہے. یہ میں پچھلے 20-30 سالوں کی بات نہیں کر رہا, ہاں جی, میں روایتی جو پنجاب کی بات کر رہا ہوں ابھی. یعنی مطلب وہ آپ اونچ نیچ اس میں جس طرح ایک جہادی کلچر ہمارے ہاں بھی آیا, تو وہ شاید اس سے تھوڑا فرق بھی پڑا. یعنی جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی ساری خواتین ڈیروں پہ جاتی تھی روٹی لے کے, یا جیسے وہ چھا ویلا پتے والا یا دیگر ویلے یا گویا بھی پت دیاں سن ابال, یعنی وہ انہوں نے حصے تک کام. اور کئی خواتین انہوں نے فرض کرو کو فیملی چ ڈیمیج ہو گیا ہے, ہسبینڈ تو اپنے مجھوں نوں پٹھے بھی پاندیاں سن, بالکل سارا کام آج بھی کر دیاں نے. پروڈکٹیو جی لیبر دا حصہ ہوندی ہیں. ہاں, جڑا ایک جو ٹرینڈ میں فرق آیا وہ یہ آیا کہ جب یہ لوگ گلف میں گئے ہیں, یعنی ارلی 80s میں, لیٹ 80s میں, ارلی 90s میں, لیٹ 90s میں, تو پھر وہ جو خواتین تھیں انہوں نے یہ تھوڑا فیشن آیا کہ جی خواتین باہر نہیں جاتی, تو اس سے پھر نقصان یہ ہوا کہ وہ شوگر, بلڈ پریشر اور وہ ساری بیماریاں آ گئیں. بالکل صحیح, میرا یہ خیال ہے. نہیں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں تو ساری اپنے خاندان کی, پورے گاؤں کی عورتیں باہر آتے جاتے کام کا حصہ کرتے ہوئے وہ پیداواری عمل کا حصہ تھی. یہ بعد میں آہستہ آہستہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ آہستہ آہستہ ودڈرال شروع ہوا ہے, ادروائز تو وہ پیداواری نظام کا حصہ تھی. جانوروں کو سنبھالنا ہو, دودھ نکالنا ہو, یعنی پرٹیکولر ان کی ذمہ داریاں تھیں جو بالکل آسن طریقے سے نبھاتے. اور ایون جو گھر کا کام تھا جسے چولہا چونکا کہتے ہیں, یعنی پوچھا لگانا, یہ وہ بھی اچھا خاصا کام ہوتا. اور پھر لپائی اور یہ وہ, یعنی بندہ اگر کہانی کر رہا ہے, یعنی گارا بنا رہا ہے, تو عورت لیپ رہی ہے, یعنی اچھا خاصا کام سی. اور اس وجہ نال وہ بیماریاں دا بھی شکار نہیں سن ہوندی. جڑا وہ کلچر چ ٹوسٹ آیا وہ دی وجہ نال عورت ایک قسم دا ویسے تے کام والو تو سوکھی ہوئی, لیکن وہ برڈنائز ویسے ہوگی صحت دے اعتبار سے. بالکل. ہماری جو دیہات میں ہماری پنجابی عورت تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی, جسمانی طور پہ, نفسیاتی طور پہ, کیونکہ ہر وقت کام کرتی تھی. تو اس لیے ایک خاص طرح کی ٹفنس, سختی اس کے جسم میں بھی تھی, اور چیزوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی اس کو آتا تھا. تو صوفی صاحب جی سی میں کب تک رہے؟ جی سی میں جناب 1969 سے لے کے 73 تک. یعنی بڑا وہ ایک ایسا جب ضیاء تو بہت بعد میں آیا, یعنی بھٹو کی ایمرجنس ہو رہی ہے, اور وہ پاکستان کا ایک آدھا حصہ ہم سے علیحدہ ہو گیا دیش بنا, اور بڑا ایک, یعنی آپ نے وہ انقلابی سا دور دیکھا ہے, بڑا تحریک. بالکل سی. تو آپ نے ماسٹرز بھی ادھر سے کیا؟ جی. کس میں؟ انگلش لٹریچر میں. اچھا اچھا. اور یہ اصل میں تو 69 to 72 تھا نا, تو 3 تک گیا. اس لیے گیا کہ 1 سال وہ بنگلہ دیش کی وجہ سے 1 سال اسٹڈی سسپینڈ ہو گئی تھی, وار اور وہ سارا. تو آپ کے اس زمانے کے کوئی کلاس فیلو جو بعد میں آپ کے علاوہ پرومیننٹ ہوئے ہوں؟ نہیں, کافی لوگ ہیں اس میں. اجمل ریاضی میرے سینئر تھے. اچھا اچھا. نیو ہاسٹل میں یہ 2 سال مجھ سے سینئر تھے. اچھا. اور اس زمانے میں یہ ان سے میری دوستی یا واقفیت تو اس طرح نہیں تھی, لیکن یہ خواجہ آصف بھی وہیں ہوتا تھا. اچھا. نیو ہاسٹل میں ہم سے سینئر تھا. اچھا اچھا. اور جو میرے کلاس فیلو تھے جاننے والے, اس میں طارق مسعود کھوسا, اور یہ رانا مقبول. اچھا. اور ایک نواز چودھری, یہ ایمبیسڈر رہے ہیں, پھر فورن سروس میں چلے گئے تھے. ٹھیک.